اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نیو یارک ڈکلیریشن کو بھاری اکثریت سے منظور کر لیا، جو اسرائیل فلسطین تنازع کے پرامن حل کی ایک تازہ کوشش ہے۔ اس ڈکلیریشن میں 1967 کی سرحدوں پر مبنی فلسطینی ریاست کے قیام اور مشرقی یروشلم کو اس کا دارالحکومت قرار دینے کی حمایت کی گئی ہے۔ دو ریاستی حل کو بین الاقوامی برادری نے ایک بار پھر امن و انصاف کی ضمانت کے طور پر تسلیم کیا ہے، جس کے تحت اسرائیل اور فلسطین دونوں کو پرامن بقائے باہمی کا حق دیا جائے گا۔ اسرائیل فلسطین تنازع 1948 سے جاری ہے اور حالیہ برسوں میں غزہ اور مغربی کنارے میں تشدد، بستیوں کی تعمیر اور انسانی حقوق کی پامالی نے مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیا تھا، جس سے اس قرارداد کی اہمیت دو چند ہو گئی ہے۔ رکن ممالک 193 میں سے 164 نے ووٹ دیا، جن میں سے 142 نے ڈکلیریشن کے حق میں رائے دی۔ حمایت کرنے والوں میں چین، روس، بھارت، بیشتر یورپی افریقی ممالک اور عرب لیگ شامل ہیں۔ مخالفت صرف 10 ممالک نے کی، جن میں امریکہ، اسرائیل، ارجنٹائن اور ہنگری نمایاں ہیں۔ امریکہ نے اسے یک طرفہ اور اسرائیل نے اسے اپنی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ 12 ممالک نے غیر جانبداری اختیار کی۔ اگرچہ جنرل اسمبلی کی قراردادیں قانونی طور پر پابند نہیں ہوتیں، لیکن یہ نتائج عالمی دباؤ کو بڑھاتے ہیں اور سلامتی کونسل میں مزید بحث کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی اور حماس نے اس منظوری کو تاریخی فتح قرار دیا، جو فلسطینی جدوجہد کو عالمی سطح پر تسلیم کرتی ہے۔ اس کے برعکس اسرائیلی حکومت نے ڈکلیریشن کو رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ امن عمل میں رکاوٹ ہے۔ یہ قرارداد انسانی حقوق اور انصاف کی عالمی جدوجہد میں ایک اہم سنگ میل ہے، جو فلسطینی عوام کے لیے امید کی کرن ہے۔ تاہم عملی نفاذ میں بڑے چیلنجز باقی ہیں، بالخصوص امریکہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو پاور اور خطے کے بعض طاقتور ممالک کی مخالفت اس عمل کو سست کر سکتی ہے۔ اس کے باوجود یہ قرارداد دو ریاستی حل پر بڑھتے ہوئے عالمی اجماع اور فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق کی بحالی کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔